شو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و صحاب پر لاکھوں درود و سلام ہو، اور آپ سب سننے والوں پر اللہ کی رحمت برکت نازل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت مفلس رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک خود تھا۔ بسبا افلاس کے ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ صرف ایک چادر تن پر تھی جو محض نماز کے واسطے باری باری اوڑھ لیا کرتے تھے، اور دن رات اسی غار میں پوشیدہ رہتے تھے۔ اسی طرح شب روز کھانے کو محتاج تھے۔ دو وقت فاقے سے گزر جاتے تھے، کبھی اتفاق سے مل جاتا۔ اسی پریشانی میں زندگی کے دن کٹ رہے تھے۔ اتفاق سے ایک دن کہیں سے ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، تم خوب جانتے ہو جس طرح ہماری شیخ سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت سے بھی خوب واقف ہے۔ اب تو فاقے کی زحمت گوارا نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے جو ہم مر جائیں۔ مناسب ہوگا حضور آج ہمارا پیام رب العالمین کی درگاہ میں پیش کر دیں اور سفارش فرما دیں کہ اے روزی دینے والے خدا، تو سب کو رزق پیٹ بھر کر تن کو کپڑا دیتا ہے۔ ہم پر 2-3 دن کے فاقے گزر جاتے ہیں لیکن کھانے کو میسر نہیں ہے۔ ہماری قسمت میں پیٹ بھر کر کھانا، تن کو کپڑا ازل نے نہیں لکھا ہے۔ اگر فی الحقیقت یہ صحیح ہے کہ ہماری قسمت نہ ہی کھانے کو ہے تو اس سے موت بدرجہ بہتر ہوگی، ورنہ جو کچھ ہماری قسمت میں کھانے خدا نے لکھا ہے وہ کل ہم کو مل جائے، تاکہ شکم شیر ہو کر ایک دن کھا لیں۔ روز روز کے بھوکے رہنے سے زندگی تلخ ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام سنا اور درگاہ رب العالمین میں جا کر عرض کی کہ اے پاک بے نیاز، آج تیرے ایک بندے نے کچھ ایسا کہا ہے، مجھ پر 2 وقت کے فاقے گزر جاتے ہیں اور مجھ کو پیٹ بھر کر کھانے کو کبھی نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ندائے غیبی آئی کہ موسیٰ، ہم نے جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہے سب روز ازل میں لکھ دیا ہے، بس اسی طرح انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ کلام سنا تو ساتھ تامل کیا، پھر یوں گویائی ہوئی کہ الہ العالمین، میری سمجھ میں نہیں آتا اس بندے کو کیوں اس قدر کم رزق دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، اس بندے کی زندگی تو دنیا بہت ہے لیکن رزق کم ہے، اسی وجہ سے تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے جس سے یہ مر نہ جائے اور زندہ بھی رہے۔ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر آزردہ ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، اس بندے کی خواہش ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں رزق تمام عمر کا ہے مجھ کو ایک ہی دفعہ مل جائے تاکہ شکم شیر ہو کر کھا لوں، بعد کو دیکھ لیا جائے گا جو قسمت میں لکھا ہوگا۔ ارشاد ہوا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن ہم تمہاری سفارش قبول فرماتے ہیں۔ موسیٰ، ہمارے اس بندے سے کہہ دو کہ ہم نے تیری یہ خواہش پوری کی۔ حضرت موسیٰ یہ عنایت باری یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے مکان کو واپس آئے۔ اس مفلس بندے کو ارشاد باری تعالیٰ سے آگاہ کیا۔ بس وہ شخص صبح کو جس وقت سو کے اٹھا تو ایک جوان ہر قسم کا سامان، اجناس وغیرہ غار پر چھکڑے بھرے لیے کھڑا ہے۔ اس کو آواز دی، بس غار سے باہر آیا تو نعمتیں جو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں موجود ہیں۔ اسی وقت اس سب سامان کو چھکڑوں سے اتروا کر ایک جگہ ڈھیر لگا دیا۔ وہ جوان جب چلا گیا تو دوڑا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور خوش ہو کر خوشخبری سنائی۔ کہا کہ ایک شخص سب سامان چھکڑوں میں لاد کر دے گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ شخص کوئی انسان نہیں بلکہ موکل رزق تھا، فرشتہ روزی تقسیم کرتا ہے۔ بس اس بندہ خدا نے واپس آ کر باورچیوں کو بلا کر تمام کھانا پکوا ڈالا اور آپ خود شکم شیر ہو کر کھایا اور اپنی بیوی کو کھلایا۔ جو بقیہ بچا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر تقسیم کر دیا، صبح کی فکر کچھ نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ عجیبہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، لیکن وہ شخص شب کو اللہ کے توکل کا تکیہ سرہانے رکھ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ جوان اسی قدر سامان لیے پھر آیا۔ اس نے سامانوں کو اتروایا اور اسی طرح پہلے آپ خود پیٹ بھر کر کھایا اور بعد ازاں بیوی کو کھلایا، بقیہ خدا کے نام پر تقسیم کر دیا۔ اس طرح زندگی عیش و عشرت سے بسر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معاذرہ دیکھا تو درگاہ خدا میں التجا کی، اے باری خدا تعالیٰ، تو نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس بندے کی قسمت میں رزق کم ہے اور زندگی زیادہ ہے۔ جو کچھ اپنی عنایت کاملہ سے تقویض فرمایا گیا تھا وہ تو اس نے فقراء کو تقسیم کر دیا، پھر یہ سب روزانہ کہاں سے پہنچتا ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم ہمارے بھید سے واقف نہیں ہو، بے شک اس کی قسمت میں رزق کم تھا،
بس سفارش تمہاری اس کو ایک ہی دفعہ میں سب دیا گیا، لیکن اس نے ہم سے تجارت کرنا شروع کی۔ اے موسیٰ، غور کرنے کا مقام ہے، جو بندہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے، کیا میں اس قدر ناانصاف ہو جاؤں کہ میں اس کو نفع نہ پہنچاؤں؟ دنیا میں جو لوگ تجارت کرتے ہیں اس میں سے ان کا کافی نفع ہوتا ہے، اور وہ شخص تو ہم سے تجارت کر رہا ہے، یعنی وہ روزانہ بہت سامان ہمارے نام پر مساکین فقراء کو کھلا دیتا ہے۔ بس یہ شخص جس سامان کی تجارت ہم سے کر رہا ہے، اس کا نفع روزانہ کھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔